فرماتے ہیں تین لوگ سلاسہ، نمبر ایک ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کہاں رہتا ہے؟ کون سے گاؤں میں رہتا ہے؟ دیوس رہنے والا کہاں کا؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں دوسرے لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اب تم اپنے گریبان میں جاگو، او ماں باپ تمہاری بیٹیاں میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہے، غیر مردوں سے ٹکرے کھا رہی ہیں، تمہارے گھروں میں موبائل ہے باتیں کر رہی ہیں، شادیوں میں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے۔ نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جہنم، خود فیصلہ کر لو۔ ایک بات بیچ میں ٹکرائی، اگر بیٹیوں کی صحیح پرورش کر لی تو جنت کا حقدار، اور بیٹیوں کی صحیح پرورش نہیں، آزاد چھوڑ دیا تو جنت کا دروازہ بند۔ بھائی میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں نا، میں کسی مولانا کی بھی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور کی بات ڈائریکٹ اپنی بات لے جا کے یا تو حدیث پہ یا قرآن پہ لا کے ٹیک رہا ہوں تاکہ بات پکی، کیونکہ یہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ سلجھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں، مجھے خوشی ہے، ورنہ بعض جگہ تو اتنے ہڑدنگی ہوتی ہے کہ مت پوچھو، اللہ معاف کرنا۔ اب یہ کام کس کا ہے؟ کسی مفتی صاحب کا، پیر صاحب کا، ماں باپ کا، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنا۔ تم دیکھو کم سے کم 100 لوگ اس میں ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں میں موبائل ہے۔ موبائل کی ضرورت کچھ نہیں، بیٹی باپ کو بھلے پتہ نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک چلا گیا کام کرنے، مگر ماں کو ضرور پتا ہے میری بیٹی موبائل کہاں چلا رہی ہے۔ اس ماں کو ضرور پتا ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے موبائل چلا رہی ہے، چھت پہ کھڑے ہو کے موبائل چلا رہی ہے، سمجھ رہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، جو لڑکیوں والے مدرسے ہیں ان میں بھی موبائل زہر ہے، موبائل زہر ہے۔ بعض شاعر، بعض مولانا بھی بہت موبائل چلاتے ہیں، سمجھے؟ یار اتنا موبائل چلا رہا ہے، یہ رات کے 10 بجے سے لگا تو 12 بجے تک، جب تک نم بن نہیں رہا کان سے موبائل ہے۔ اس کا اتنا بڑا بزنس کون سا ہو گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے گھر میں کیا بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ وجہ کیا؟ مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں، ایک دو جماعت ان کی سیدھی پڑھی، آواز اچھی ہے، نعت شریف پڑھنے لگے، یہ ہو گئے شاعر، ہڑدنگ۔ مدرسے میں پڑھا ہوتا، اچھا عالم ہوتا تو بات ٹھیک ہوتی۔ اور عوام بھی ایسے ہی ہے، جو گانے گاتا ہے اسٹیجوں پہ چڑھ کے گانوں کے ڈھنگ میں پڑھتا، کوئی اچھا عالم اگر ٹوک دے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور عوام بھی خوب کود رہی ہے، خوب ناچ رہی ہے، سمجھے؟ ایسی دل لائے گا نکال کے بالکل ہو بہو گانا، لیکن کہاں کوئی سیدھی سچی اچھے ڈھنگ میں نعت پڑھنے والا آ جائے تو اس کی نعت ہی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی نعت ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اب ہمیں سدھرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ بولو ہمیں سدھرنا ہوگا۔ نبی فرماتے تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ماں باپ کو ستانے والا، دوسرا دیوس جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، تیسرا ورجلۃ النساء، وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضاقتہ، اور وہ لڑکیاں جو لڑکوں جیسی وضاقتہ بناتی۔ بولو آج کے بعد اپنے گھروں پہ توجہ دو گے؟ او بیٹا چاند، اپنے گھروں پہ توجہ دو گے؟ اب ایک بات میری اور سن، یہ بات بھی بڑے کانٹے کی، جو اس وقت معلوم ہے آپ کو بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور میں اکثر تقریروں میں حضرت
اور مجھ سے میرے پاس فون بھی آتے کہ حضرت اس کو خوب چرچا کیجیے، اتنے لوگ ہو یہاں پہ، یہ بتاؤ بیٹا بات مت کریے پیچھے والوں، اگر مطلب ایک شخص بہت گندا، بہت برا، بہت خراب، اتنا برا برا برا، بالکل نیچے درجے کا برا، کون؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ہاں یا نہ بولو، اس سے برا ہو سکتا ہے کوئی؟ سگا بیٹا جس ماں نے دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور اسی کے ساتھ زنا کرے، اس کے ساتھ غلط حرکت کرے، منہ کالا کرے، مر جائے گا لیکن غلط نظر بولو، غلط نظر۔ میں کیا ہے نا حدیثیں پڑھتا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھتا ہوں نا، تو وہ اسے قوم پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یار جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے کہا تقریر میں بیان کروں گا، کسی کے دل کو تو لگے گا۔ بھولے بیٹھے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، پتہ نہیں، اگر پتہ چل جائے نا تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرے۔ مر سکتا ہے، اپنی گردن کاٹ لے گا، بھوکا رہ لے گا، سب کچھ کر لے گا، تالاب میں ڈوب سکتا، کنویں میں گر جائے گا، مگر اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت نہیں کرے۔ اور اگر کوئی ایسا کر لے، کوئی مل جائے تمہیں، کوئی ایسا ہو تو تم اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں، بولو بولو، دوستی کرو گے؟ اسے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ انشاءاللہ بولو۔ مسلمانوں میں 5% ہو گئے۔ آپ کو بھی کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بات کچی کہوں گا ہی نہیں، نہ کسی مولانا کی بات کو، میں تو ڈائریکٹ اللہ یا رسول کی بات۔ وہ پیچھے سے مجھے آواز آ رہی ہے، اگر پیچھے تک میری آواز جا رہی ہو، ان بھائیوں کی آواز سے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بیٹا توجہ رکھو میرے طرف۔ 5% لوگ ایسے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 5%۔ تمہارے ڈینگر پور میں بھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہو گے یار ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال، ہمیں تو آج تک ایسا نہیں ملا۔ اگر میں حدیث پڑھوں گا تو تمہیں پتہ چل جائے، کسی مولانا کی اپیل کی نہیں، بات مولانا نے بہت جھگڑے پھیلا کے رکھے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن کسی مولانا کی اپیل کی ڈائریکٹ حدیث شریف، اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ جس کا باپ زندہ وہ حرامی کا مثال بولیے۔ اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، زنا کرنے جیسا، منہ کالا کرنے جیسا ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا۔ کس کا نام سنا؟ بولو۔ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث، 2 حدیثیں اور بھی ہوں گی لیکن میں 2 اپنی آنکھ سے دیکھا، ان دونوں کو دیکھا۔ اب بتاؤ 5% لوگ سود کا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ایک چیز اور چل رہی ہے، اس کو بولتے ہیں کمیٹی، یہاں کیا بولتے ہیں مجھے پتا نہیں، میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جاؤ گے۔ مطلب 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10 ہزار روپے جمع کر کے 1 مہینے کے جمع کر لیے، 1 لاکھ ہو گئے۔ اب اس کی بولی لگتی ہے، کوئی اٹھاتا ہے نا اس کو، تو کوئی 90,000 میں، کوئی 80,000 میں، کوئی 85، سب سے کم میں جو اٹھا گا اس کو دے دیتے ہیں، باقی جو 20,000 بچے وہ سب میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی ہے، کمیٹی ہے۔ تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام، سمجھ رہے میرے بات؟ ہاں اگر 10 لوگ اکٹھے ہوئے اور 10,000 روپے جمع کیے اور 1 روپیہ نہ کم نہ زیادہ، پورا 1 لاکھ روپیہ ایک بھائی کو دے دیا کہ لو اس مہینے تم اپنا کام کر لو، اگلے مہینے ان کو، اگلے مہینے، تو یہ جائز ہے۔ کم و بیشی کے ساتھ نہ جائز، سمجھ گئے میری بات؟ اور اگر سمجھ میں نہیں آیا مجھے فون کر کے اور میں تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ کچھ لوگ فصل کے موقع پہ کوئی گاڑی لے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، 1 لاکھ دے دیے، پھر 1,20,000 اس کی فصل کے ٹائم کے لیے، یہ سود، سمجھ رہے میری بات؟ یہ بھی
تو اسی سود کی بات کر رہا ہوں. سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا. بڑی تیزی سے مسلمانوں میں دوڑ گیا اس لیے بیان کر رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا کا سود اور بیاس کا گناہ کتنا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، ایک حصہ نہیں ہے، 70 حصے، 70 حصے. دوسری حدیث میں 73 کا ذکر آیا. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں سنو. جیسے 70 بوتلیں ہیں تو نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا گناہ اس کے 70 حصے ہیں. اس کو سے لے کر کے یہاں تک رکھے ہو، سب سے بڑا والا ادھر، پھر چھوٹا والا ادھر، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، 70 سے لائن سے رکھے ہو. اب نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. چھوٹے والے کا یہ عالم ہے تو 70 اور 69 کا کیا ہوگا؟ بولو. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توبہ کریں گے، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی سب اٹھائیں گے، مونا لوگ بھی، تاکہ کسی کا راز پاش نہ ہو. میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، ہدایت راہ راست پر لانا. سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے مولا، آج کے بعد سود اور بیاس کا کاروبار نہیں. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. رکھ لو. شراب کی بات بھی ہو گئی، سود اور بیاس کی بھی ہو گئی. ایک بات اور کھٹک رہی ہے میرے ذہن میں، اگر اجازت ہو تو بتا. اتنے اچھے لوگ نا مجھے کبھی کبھی ملتے ہیں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. حالانکہ طبیعت آپ دیکھ رہے ہیں اور کل کو مجھے گوہاٹی جانا ہے، دلی جاؤں گا پہلے صبح، اس کے بعد میری فلائٹ ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو پھیل مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو. تو سب نے وعدہ کیا سود اور بیاس کا کاروبار آج کے بعد یار چٹنی سے کھا لینا، روکھی کھا لینا، نمک سے کھا لینا، مگر اپنے بچوں کو حرام لقمہ مت کھلانا. بہت بلڈنگیں بنا لی، گاڑیاں خرید لی، سود کا کاروبار کر رہا تھا، مر گئے تو قبرستان میں لوگ چرچا کرنے لگا رہے یار حج تو 2 کر لیے مگر کاروبار اس کا سود کا تھا. بلڈنگیں بہت ہیں، دل کا بہت حالت ہے یار حجی. اس طریقے سے لوگ بیان. اور اگر غریب ہوتا ہے، غریب ہتھوڑا چلاتے چلاتے، گاڑی کاٹتے کاٹتے یا اپنی مزدوری کرتے کرتے اور اپنی کمائی سے بچے کو پالتا تھا، گھر بھی بہت اچھا نہیں ہوا، پالتے پالتے چلا گیا. لوگ کہتے ہیں یار غریب تھا مگر تھا بڑا بھولا یار، آج تک اس نے کسی کا پیسہ نہیں آیا. لوگ قبرستان میں ہی چرچا کرنے لگتے ہیں. بولو کرنے لگتے ہیں نہیں کرنے لگتے ہیں؟ ہاں میں نے ٹائم تو دھیان ہی نہیں دیا. اچھا 11:41 ہوگا. ہاں بولوں گا بالکل انشاءاللہ. یہ بات اور بتا دوں پھر ادھر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بتا دوں بڑی اچھی بات، بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ بات، بہت پیاری ہے اور کام میں آنے والی. یار وہ شخص کیسا ہوگا، کون شخص کسی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بیوی بچے روتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، اسے دکھ ہوتا، افسوس ہوتا. مگر ایک بندہ ایسا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے وہ اپنے بھائی کا گوشت، مروے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اس سے برا بھائی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے خراب، اس سے ذلیل، اس سے نیچ، اس سے گندا کوئی ہو سکتا؟ تمہارے ڈینگر پور میں کوئی ہے؟ ہاں یا نہ بولو. نہیں نا. یار آپ لوگوں میں بھی نا 50% ہے اور تم میں نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے. میں کسی مولانا کی بات نہیں،
قرآن کی آیت پڑھ لو، تم کہو گے ہاں بات بالکل یار ایک ایک کلیئر چل رہی ہے، سب چل رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم اس سے ہرگز دوستی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں جو میں نے پڑھی ہے؟ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اللہ فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اور نکڑ پہ بیٹھ کے برائی پھینکنے والوں، چوراہوں پر چغلی کرنے والوں، مسجد کے گیٹ سے اترتے ہی غیبت کرنے والوں، ذرا کان کھول کے اللہ کا فرمان سنو۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، گھنٹوں برائیاں کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں چغلی کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ 11 پیڑھیوں میں جا کر کے حضرت امام حسن اور حسین سے مل جاتے ہیں۔ جتنی پیڑھیوں میں ہوئے سب کے سب ولی، ان کے باپ بھی 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 ولی، اور یہی تک نہیں امام حسن حسین تک سب کے سب ولی۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے نا، اس سال اللہ نے بیٹے ہی بیٹے ہر ایک کے یہاں، جس کے یہاں پیدائش کا میٹر تھا، بیٹے ہی بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اور ہوئے کتنے تھے؟ تاریخ بتا رہی ہے 1100 بیٹے، 1100 بچے بیٹے ہی بیٹے ہوئے تھے۔ اب جس رات میں پیدا ہونے والے تھے اس سے پہلے اللہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، یہ بھی بتا دوں۔ جب پیدا ہوئے تو جب تک سحری کا ٹائم تھا تب تک تو ماں کا دودھ پیا، جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوا تو ماں کا دودھ پینا بند، افطار تک پھر دودھ نہیں پیا، افطار کا ٹائم ہوا پھر دودھ پینا شروع۔ 2-3 دن گزر گئے تو ماں کو تھوڑی سی دل میں بات آئی، یہ میرا بچہ کرتا کیا؟ روزے کا ٹائم ہوتا تو دودھ نہیں پیتا، اور جب ٹائم ختم ہوتا دودھ پی لیتا۔ ایک دل کے بچے کو کیا پتا کون سا ٹائم ہے، کیا ٹائم ہے، افطاری کا، سحری کا، کون سا مہینہ، کون سا چاند، بچوں کو کیا پتا۔ مگر یار یہ بڑے پیر ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، سیدنا ابو صالح جنگی دوست سے کہا، اس سے میرے دل میں بات ہے، کیا تو اپنے گھر جو بچہ پیدا ہوا نا، اس بچے کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ کیا بات؟ کہا دل میں دودھ نہیں پیتا، رات کو خوب شیروں کے پیتا۔ تو اب بڑے پیر کے ابا حضور کہہ رہے ہو ام الخیر فاطمہ ذرا سنو، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا۔ کہا کیا؟ کہا جس رات میں بچہ پیدا ہونے والا تھا اس سے ایک رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا میرے گھر میں آئے ہیں، آنگن میں کھڑے ہو کر کے مجھے بلایا اور کہا ابو صالح ادھر میرے موڈے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا سنو تمہارے گھر میں کل بچہ پیدا ہوگا، وہ میرا بیٹا اور اللہ کا
ولی ہوگا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. بس لگے اعلی حضرت جشن حوصل بنا علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان شاہی قبلہ سرزمین ڈینگر پور کا سنی مسلمان زندہ باد. کیا بولے؟ وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا بابا یا غوث المدد. یا غوث المدد، کیا کہو گے بولو؟ یا غوث المدد. وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. بولو نا سبحان اللہ. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. کیا بات ہے، زندہ باد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. بے شک. سبحان اللہ. اور تھوڑا چلو، حضور غوث پاک تقریباً 4 یا 4.5 سال کے ہو گئے. بچے کھیل رہے تھے، بڑے پیر صاحب کھڑے تھے. ایک اللہ والا فقیر مجذوب نکل کے گیا. اللہ والا تو اللہ ہی والا ہوتا. بچوں کو دیکھ کے مسکرا کے بولا السلام علیکم، اور یہ کہہ کر کے گزرا. سارے بچے بولے وعلیکم السلام. بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اب یہ مجذوب جب آگے نکلا تو کھٹ اس نے پاؤں روک دیے اور پیچھے کے بیت میں آ کے بولا کون ہے جس نے 2 مرتبہ جواب. سارے بچے چپ. کہا 2 مرتبہ سلام کا جواب کس نے دیا؟ اچھا بچے جھوٹ نہیں بولتے، چچے بولتے ہیں. سارے بچوں نے پکڑوا دیا صاحب یہ ہے، انہوں نے 2 مرتبہ، یہ ہے انہوں نے 2 مرتبہ. جب انہوں نے بڑے پیر کی پیشانی کو دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے بیٹا اعلی خاندان سے لگتے ہو، تمہاری پیشانی بڑی نورانی ہے، اور ہوتی کیوں نہیں بریلی کے امام. تبھی تو بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بابا زندہ باد. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بابا سبحان اللہ. زندہ اور باد. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے سلام کا جواب 1 مرتبہ دیا جاتا، کیا تمہیں سلام کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ بڑے پیر مسکرا کر کے کہنے لگے بابا مجھے پتا ہے سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب. اب تو اور حق بکا بیٹا 1 ہی مرتبہ تو میں نے کیا، 1 ہی مرتبہ تو جواب دیا جاتا ہے. تو بڑے پیر کہنے لگے بابا یاد کرو آج سے
تقریباً 4-5 سال پہلے آپ میرے گھر سے گزر رہے تھے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آپ نے دیکھا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے، آپ نے سلام کیا مگر میری ماں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، میری ماں پردہ کرتی ہے، میری ماں نے جواب نہیں دیا۔ میں اگر چاہتا تو اپنی ماں کے پیٹ سے جواب دے دیتا، مگر نہیں دیا۔ ماں میری ڈر نہ جائے، میں نے تمہارا سلام سن لیا تھا۔ او بابا سنو، آج جو میں نے 2 مرتبہ جواب دیا، ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دل کا۔ بابا زندہ باد، دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے ہوشیار، بس لگے اعلی حضرت چشم حوصل برا علماء اہل سنت۔ جس کی تھانے میں چلتی ہے اسی کو تو لے کے جاتے ہیں کہ ذرا سفارش کر دیو۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کسے لے کے جا رہے ہیں؟ کسے لے کے جا رہے ہیں سفارش کے لیے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ بابا زندہ باد۔ ارے بھائی ہر ایک کو تھوڑی لے جاؤ گے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا بات ہے۔ جب میں گیا نا بغداد شریف اور کربلا شریف جب گیا تھا تو بغداد ہوتے گیا میں، تو مجھے بات یاد آ گئی، غوث پاک نے کہا تھا کہ جو ایمان کی حالت میں محبت کی نظر سے میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے دیکھتا ہوا تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے اس میں۔ تو میں اس مدرسے میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا نا، حاضری دے کے اس مدرسے میں جا کے بیٹھتا تھا اور قرآن شریف پڑھتا تھا۔ یہی بات ہے، وہاں برابر میں غوث پاک کا ایک لنگر کھانا تھا، اور غوث پاک کے دور میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام شیخ احمد جانی زندہ پیل۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ وہ شیر کے اوپر سواری کرتے تھے، اور جس کے پاس جاتے تھے یہ کہتے تھے مجھے کھانا ناشتہ بعد میں، پہلے میرے شیر کا ناشتہ ہو۔ اور شیر کا ناشتہ کیا تھی؟ ایک گائے۔ اس دور میں بڑی مہنگی پڑتی تھی، تو کسی اللہ والے نے کہہ دیا اچھا اگر یہ نا عبد القادر کے بڑے پیر کے چلے گئے، ان کے شیر کو پتہ چل جائے گا کیا ناشتہ ہوتا۔ تو انہوں نے سنا، بولے انہوں نے خبر بھیجا دی میں آ رہا ہوں، مگر غوث پاک کا ضرب بہت اعلیٰ تھا۔ ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو نبی کے نواسے تھے۔ کیا بات ہے۔ کہا آ جاؤ، اب میرے شیر کی خوراک ملے گی؟ کہا ملے گی، آ جاؤ۔ جب یہ چلے اعلان ہو گیا تو ساتھ میں 300 اللہ کے ولی بھی چلے۔ چلو آج ٹکر ہوگی، ٹکر 300 اللہ کے ولی چلے، یہ شیر پہ سوار لوگ اپنی اپنی سواریوں پہ چلے۔ بڑے پیر نے گائے بھی بندوا لی تھی، ایک طرف بندھی ہوئی تھی۔ جب پہنچے استقبال کیا، کہا چلو تشریف رکھو، ناشتہ کر لو۔ کہا کچھ نہیں، پہلے میرے شیر کی خوراک بتاؤ۔ یہ جو دکھانا رہتا سارے لوگ، بڑے پیر نے کہا وہ بندھی ہے وہ۔ اب مسکرا کے بولے دیکھو یہاں بھی میری چلتی۔ کہا پہلے میرا شیر شکار کرے گا، بعد میں کھاؤں گا۔ بڑے پیر بولے ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ انہوں نے شیر کو چھوڑا۔ بڑے پیر کے لنگر خانے کے دروازے پہ کمزور سا کتا رہتا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بیچارے کو غلاموں نے ساری بوٹی کھا لی، چبنی بھی چوس گئے، اس کو ہڈی ملتی تھی۔ لنگر میں تم لوگ ہڈی تک چوس جاتے ہو۔
उस कुत्ते को बोटी हाथ नहीं आई, काली हड्डी चूसने वाला कुत्ता इतना कमजोर था, उसकी कोख पिचकी हुई, जब चलता था यूं यूं उसकी टांगे पीछे वाली आपस में टकराती थी। मगर गौसे पाक की नजर करम, जब शेर गाय की तरफ चला, कुत्ता बोलो जंगल के राजा कहां जा रहे हो? हाथ लगाने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है तो पहले 2 हाथ जरा मेरे भी देख लो, मैदान में आ जाओ। शेर कहने लगा फटीचर कुत्ते तेरी हिम्मत तेरी हिम्मत। लेकिन सुनो, और ये वाकया आला हजरत ने शेर में फिट किया, इसलिए सच्चा। अब वो कुत्ता कहने लगा बाद में शेर पे गाय पे हाथ लगाने दूंगा, पहले मुझसे लड़ना होगा। अब लेकिन शेर कहां माने, वो तो जंगल का राजा। शेर गाय की तरफ को चला, कुत्ता बोला मानेगा नहीं, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही है। कुत्ता शेर की तरफ को चला, लोग बोले अरे कुत्ते को बचाओ मारा जाएगा। बड़े पीर बोले थोड़ी देर रुक जाओ, रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब जैसे ही शेर गाय की तरफ चला, कुत्ते ने बड़े पीर को देखा, बड़े पीर ने मुस्कुरा करके गर्दन हिला दी। कुत्ता बोला अब आजा, इजाजत मिल गई। क्या बात है। मुझे क्या पता था तुम लोग ऐसा सुनना चाहते हो। जी जी जी। कुत्ता बोला आजा मैदान में। लोग बोला यार इस कुत्ते को बचा, बेचारा कैसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, जैसे ये रोड पे भागते हैं। ये भी गौसे पाक का गुलाम। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, पता नहीं कौन किस को। अल्लाह सलामत रखे। अब बात ये चल रही थी, कुत्ता शेर की तरफ, शेर गाय की तरफ। कुत्ता बोला देख अब भी मान जा, तू मेहमान है इसलिए ख्याल कर रहा, मान जा। मगर शेर का माने, शेर गाय के पास पहुंचा, हमला करने वाला था। कुत्ता आगे बढ़ा और शेर की गर्दन पकड़ ली, और पकड़ने के बाद कहने लगा ओ जंगल के राजा, तूने जंगल के जानवरों का खून चूसा, मैंने गौसे पाक के लंगर की हड्डी चूसी, आ जरा ताकत देख ले। शेर से कहा जितनी ताकत लगानी हो लगा ले, फिर न कहना मौका नहीं दिया था। शेर ताकत लगा के थक गया। सारे लोग बोले अरे कुत्ते ने शेर को कब्जे में कर लिया। बड़े पीर ने मुस्कुरा के सर हिलाया और कुत्ते में बिजली की तरह करंट आ गया, और कुत्ते ने ताकत लगाई, शेर को उठा के पटक दिया और जान से मार दिया। बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ार सैयद शेख इमाम अहमद रजा खान, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के बरेली के आला हजरत अहमद रजा क्या लिखते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूदता तेरा। क्या बात, धारे तकबीर, धारे रिसालत, होशियत, मसलक आला हज़रत, चश्मे हौसल भरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, धींगा भर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी।
اس نے تو ہڈی چوسی تھی، اس نے بوٹی تک نہیں چھوڑی ہے، ابھی کھا کے آیا یہ۔ میں نے چٹنی سے کھائی ہے، اس نے دیسی گھی سے لگا کے چٹنی بھی اور بوٹی بھی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ اس میں بھی ایک واقعہ کہہ دوں، سننا چاہ رہے ہو سب لوگ تو ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہا۔ غوث پاک بڑے پیر صاحب کا زمانہ، وہ بھی بچپن کا، یہ بات سننے کی ہے، یہ میری تقریروں میں چلی بھی بہت ہے۔ بڑے پیر کا بچپنا، ایک بڑھیا، اس کے گھر کوئی بچہ نہیں، اس کی بہو کے کوئی بچہ نہیں، گاؤں کی عورتیں بولی ہو، تائی ہو، چچی ہو، امی جو بھی تھی، خالہ، ایسا کرو منت مان دو، منت بول دو، اللہ تعالی بچہ دے۔ اب وہ رات بھر کروٹ پلٹتی رہی، کیا منت بولوں، اس نے وہ بولا، اس نے وہ بولا، اس نے میں کیا بولوں، دل میں سوچا ایسی بولوں گی جو آج تک کسی نے نہیں بولی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگی، اللہ اگر تو میری بہو کے یہاں بیٹا دے دے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ 9 ہاتھ کا بکرا، تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ ضرور فارم میں دیکھو، 9 ہاتھ کا بکرا، یہ اکیلے ہی کھا جائے گا، 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ لیکن عورتیں اگر منت مانتی ہیں، آدھی پاگل ہو جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ منت، ایک عورت کے سر میں درد تک کسی نے منت مان لو، بولی قادر پاک سر کا درد اٹھ گیا تو 500 پتیلے پکاؤں گی بریانی کے۔ 4 بیگھے زمین تھی وہ بھی بک گئی۔ ارے تو منت ذرا دیکھ بھال کے مانو، 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہے، بڑھیا بول گئی، کہ 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں۔ اللہ نے اس کی بہو کو بچے کی امید دے دی۔ اب جب 4 5 6 مہینے ہو گئے، بڑھیا ڈھونڈ رہی ہے، 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ملتا، سب سے میں ڈھونڈ رہی ہے تجارت کرنے والوں سے 9 ہاتھ کا بکرا۔ ایک تجارتی کہنے لگا، اماں 9 ہاتھ کا تو نہیں ہوتا، 3 بکرے جوڑ کے کر دو، ہر طریقے۔ بولی 9 کاٹوں گی اکیلا، اور ایک ہی کاٹوں گی وہ بھی 9 ہاتھ کا۔ مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب بولے 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں تو کاٹے گی کہاں سے؟ اما اونٹ بول دیتی تو اچھا تھا۔ بیچاری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ادھر عورتوں نے چڑھا دیا، 9واں مہینہ آ گیا، بہو کو چڑھا دیا، اگر بکرا نہیں ملے گا تو تیرا بچہ نہیں جیے گا۔ بہو بڑی خطرناک تھی، بہو بولی کٹے گا، یا تو بکرا کٹے گا، اور بکرا نہیں ملا تو بڑھیا کٹے گی۔ اب بڑھیا بہو بہت خطرناک تھی، چھری رکھ لی تکیے کے نیچے، اما گھر سے نکل گئی بکرا ڈھونڈنے۔ اب کیا کرے، بکرا نہیں ملے، پورے محلے میں اڑ گئی، بڑھیا کٹے گی یا بکرا کٹے گا؟ اب بڑھیا مارے ڈر گئے، بولی کہاں کی ماری تھی، بول گئی۔ اب ڈھونڈتی رہی، تلاشتی رہی، نہیں ملا، ادھر بچہ ہو گیا، اور اللہ آزماتا، امتحان لیتا۔ جب بچہ ہوا تو طبیعت بھی خراب، اب عورتیں بولی ایک تو عورتیں ویسے ہی آدھا مار دیتی، کسی کی عیادت کرنے جائیں گے تو یہ بچہ
اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اس کو یہی بیماری تھی، دلی میں وہ مر گئی، بلند شہر وہ مر گئی، مراد آباد اتنی سنائے گی آدھی یہ مر گئی، مار کے چھوڑے گی، مار کے کہے گی ابھی تو تجھے کچھ دیکھا بھی نہیں جبکہ زندہ۔ لیکن بڑھیا جب بچہ ہوا، طبیعت خراب، اعلان ہوگا بڑھیا کو ڈھونڈ کے لاؤ، بکرا نہیں ملے گا، بڑھیا کٹے گی۔ بہو بولی چھوڑوں گی نہیں، اس نے بولی کیوں ایسی بن گئی، اگر بیٹے کو میرے کچھ ہو گیا تو بڑھیا گئی۔ مگر اتفاق سے کسی نے کہہ دیا بغداد میں چلی جاؤ، بہت بڑا مدرسہ، اچھے استاد پڑھانے والے، بڑھیا پہنچ گئی۔ ان بچوں میں پڑھنے والے بڑے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو، پیار سے بولو، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ بڑے پیر بھی اس دور کا جو بھی سپارہ ہوگا سینے سے لگا کر کے پہنچ گئے، پڑھ رہے، بڑے پیر کے استاد کے پاس بڑھیا پہنچی، کہنے لگی مفتی صاحب پریشان کا کیا بات ہے، کہ میری مت ماری گئی تھی، 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا، تو کہا بڑے پیر کے استاد نے کہا بوڑھی ماں تمہاری یہ منت لغو ہے، اس لیے جب 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں تو تمہاری منت نہیں مانی گئی، ایسا کرنا جب پوتا ہو جائے تو صدقہ کر دینا، نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ بات ہے۔ بڑھیا بولی مفتی صاحب بات تو صحیح ہے تمہاری، مگر بہو نہیں مانے گی، 2 دن سے باہر ہوں، چھری لیے گھوم رہی ہے، اور اس کا یہی کہنا یا تو بکرا کٹے گا یا بڑھیا کٹے گی، بکرا تو ملا نہیں مانے گی، میں ہی کٹوں گی۔ وہ بولے اس کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیچاری بڑھیا جا کے ادھر پیڑ کے نیچے رو رہی تھی، بچے ہنس ہنس کے جا رہے تھے، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، سارے بچے چلے گئے، مگر بڑے پیر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مائی کیوں رو رہی ہو، ذرا بتاؤ مائی کیوں رو رہی ہو۔ بڑے پیر کہنے لگے مائی آنسو پوچھ لو، کہا بیٹا کیسے پوچھ لوں، پریشان ہوں، کہا مائی ذرا مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں حل کر دوں، کہا بیٹا بڑے بڑے مفتیوں سے نہیں ہوا، تم کیا حل کرو گے، جب اتنا کہا وہ کہنے لگے بڑے پیر مائی بولو تو، ہو سکتا ہے اس بڑھیا کو کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یہ علی کے پوتے ہیں، کمائی آنسو پوچھ لو۔ بوڑھی کہنے لگی بیٹا تم جاؤ مجھے رونے دو، بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں، کیسے چلا جاؤں، میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں روتے ہوئے کے آنسو پوچھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیونکہ یہ کس نبی کے نواسے ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے خود کہا سب سے اعلیٰ وہ اولاد ہمارا، بابا سبحان اللہ، زندہ سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ مائی ذرا بولا تو بڑھیا نے سر اٹھا کے دیکھا تو بڑے پیر صاحب اتنے خوبصورت سید دادے تھے آل رسول، بیٹا میں تو کٹوں گی مگر تم اتنے پیارے ہو، تمہاری ماں کتنی پیاری ہوگی، کہ بیٹا تم نے میرے دل کو آرام پہنچا، مائی بتاؤ تو ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے۔
کہنے لگی بیٹا چل بعد میں بتاؤں گا، یہ بتا تو نے 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے کیا مطلب؟ کہ یہی تو میں پاگل ہو گئی تھی، میں منت مان لی 9 ہاتھ کا بکرا بول گئی، اب کیا کروں؟ بڑھیا اب بہو کہہ رہی ہے بڑھیا کٹے گی، بکرا نہیں ملوتا، اب میں کیا کروں؟ ڈر کے مارے گھر نہیں جا رہی ہوں۔ بڑے پیر بولے پھر کتنے ہاتھ کا مل گیا؟ بولی 4 ہاتھ کا ملا۔ بڑے پیر بولے مائی اٹھ جا، مجھے اپنے گھر لے چلو، تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا میں انشاءاللہ 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ بابا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ کیا بات واہ کیا مرتبہ اے غوث نے بالا، اونچے اونچوں کے گن گن کے دیکھے جا رہے ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوار تیرا سبحان اللہ۔ مجھے لے چلو۔ بڑھیا بولی بیٹا سچ بتاؤ ہو بھی جائے گا؟ ہاں لے چلو نا بیٹا، تجھے پتہ نہیں بہت چھری رکھ کے گھوم رہی ہے، کاٹ ڈالے گی، مجھے یہی رہنے دے ابھی۔ نہیں مائی لے چلو، میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑھیا اٹھ کے بولی بیٹا پھر بھی ایک مرتبہ اور سوچ لو۔ بڑے پیر بولے مائی چلو تو میں علی کا پوتا ہوں۔ ادھر سب میں بات اڑ گئی، مفتی صاحب آ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب اتنا بڑا ماما 10-20 لوگ ساتھ میں ہوں گے، اور ادھر چھوٹے سے بڑے پیر۔ راستے میں بڑھیا پھر بولی بیٹا ابھی بھی بتا دیو، کچھ گڑبڑ ہو تو بتا دیو، بہو چھوڑے گی نہیں، کاٹ ڈالے گی۔ پورا گھر ادھر بھر گیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا مفتی صاحب کو لے کے آ رہی ہے۔ جب گھر میں پہنچے گھر بھر گیا، اب کیا ہوگا؟ دیکھا سب لوگ بولے او مائی یہ بتاؤ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ بڑے پیر ادھر کھڑے تھے، بڑھیا بولی یہ چھوٹے سے بڑے پیر عمر میں چھوٹے تھے، تو یہ جب دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، تو کتنا پیارا چہرہ ہے، زندہ باد۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ بس سبحان اللہ۔ دیکھتا ہوں مجمع میں کس کے نعرہ یاد ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، اور مٹا قلبوں کی بے کلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ مجمع میں ایک کے بھی نعرہ یاد نہیں، ایک کے بھی، کوئی بات نہیں۔ اب وہ بڑھیا بہن لگی ہے مفتی صاحب، نعرے کے لیے ہمارا ایک ہی قلندر کافی ہے، سبحان اللہ۔ نعرے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی ایک ہی کافی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، نعرے حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، چشم غسل برو علماء اہل سنت، سرزمین دیگر پر کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ کم سے کم آپ کو تو دیگر پر کا ملاقات کرنا چاہیے، اتنا اچھا نعرہ تھا، بڑے پیچھے رہ گئے آپ۔ دیکھ رہے ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں ملاقات کا؟ جتنے کلر اس کی ان کی صدری میں ہے اتنے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
पैजामा अलग, अंदर कुर्ता अलग, ये अलग, रुमाल अलग, टोपी अलग और ये खुद अलग। मुलाकात करने का मतलब समझ रहे हैं कोई? इसलिए नहीं, मतलब नोट दे दे के जाओ मुझे, ये मतलब। चल, अब बड़े पीर, बताओ ना, आगे चलो आगे। अब बड़े पीर कहने लगे, माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया बोली, हाँ पेड़ के नीचे तो बताई थी। लग रहा मरवा दिया। पेड़ के नीचे तो बताई थी क्या मन्नत? नहीं माई जरा दोबारा बोलो। का बेटा मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह ताला मेरी बहू को बेटा देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी, मगर अल्लाह ने बेटा दे दिया, 9 हाथ का बकरा नहीं मिला। बेटा मैं परेशान हूँ, क्या करूं? बड़े पीर बोले कितने हाथ का मिल गया? का 9 का 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले बकरा मेरे पास खोल के लाओ। सारे लोग देख रहे हैं, वो बकरा बड़े पीर के पास लाया गया। बड़े पीर ने उसके सर से लेके दुम तक हाथ फेर दिया और फेरने के बाद कहा, माई जो बच्चा पैदा हुआ है उसको जरा मेरे सामने तो लाओ। वो बच्चा लाया गया। बड़े पीर ने उस बच्चे के हाथ पकड़ा और कहा, लोगों बताओ ये हाथ है या पाँव है? सारे लोग बोले हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा पकड़ा, लोगों बताओ ये हाथ है या कान है? लोग बोले हाथ है। फिर रख दिया, फिर पकड़ा, लोगों बताओ हाथ है या आंखें हैं? बड़े पीर के कहने पे सारे लोग बोले, अरे ये तो हाथ है। अब बड़े पीर कहने लगे, माई लो इस बकरे को इस बच्चे के हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब उस बच्चे के हाथ से नापा गया तो पूरे 9 हाथ का निकला। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पूरे 9 हाथ का निकला। अब बड़े पीर को मदरसे से आने में, अब सही है, बड़े पीर को मदरसे से आने में देर हो गई। माँ इंतजार करती है। अब माँ सोच रही मेरा बेटा नहीं आया अभी तक, और बेटा कहाँ मसले हल करते फिर रहे। अल्लाह, अभी तो ये बचपना बचपना, अल्लाह इनको सलामत रखे जो मेरा रुख इधर मोड़ दिया, वरना मैं इस्लाह की तरफ चल रहा था। अब जब बड़े पीर घर पहुंचे और दरवाजे में घुसे, कहने लगे माँ, जैसे अपनी माँ का, माँ घबरा गई, इतनी लेट आया बच्चा, चीखते हुआ क्यों? फौरन देखा, बेटे क्या बात है? सीने से, अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। नो नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र हज की नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अभी तुम पढ़ो। एक मर्तबा भी जिद नहीं कि नहीं माँ मैं जाऊँ। क्या ठीक है माँ, माँ अगर इजाजत हो तो मैं हाजियों को दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? क्या बेटा देख लो। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े हो करके हाजियों को देख रहे हैं। माशाल्लाह इनका मैच बड़ा प्यारा है। किनका मैच है? शरीफ। अरे तो नाम भी तो शरीफ ही है, मगर काम भी सारे शरीफ ही कर रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लग रहा है बैंड बाजे में जरूर जाते हो। शरीफ भाई बोल रहे, शरीफ भाई और इधर नाम शरीफ है और कहीं डांस पार्टी चल रही है, आगे भी यूं खड़े हो। चलो मैं वाकई आपका अच्छा मैं, जिसने पढ़ा होगा सबने बताया अच्छा, क्योंकि हमारा तो काम रोजाना यही पड़े रहे। यही डेंगरपुर का बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में खूब खूब बरकत देता है। अल्लाह इन कमेटी वालों को जिन्होंने ये मोहब्बत से सजाया,
دور تک لائٹنگ کی، جیسے اس گلی کو روشن کر، ایسے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن کر دے۔ اور کمیٹی والوں نے اپنے گھر سے نہیں کیا، گاؤں بستی کے بچے نے ان کا ساتھ دیا۔ اے اللہ سب کے گھروں کو روشن فرما دے، سب کے یہاں خوب خوب برکتیں فرما دے۔ کچھ مہمان حضرات بھی ہیں گریر سے اور کہاں سے مجھے سننے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ کسی کے یہاں طبیعت خراب ہو، غوث پاک کے صدقے میں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، ہر پریشانی سے دور فرما دے۔ اب کہنے لگے ماں میں حاجیوں کو دیکھ لوں، کا بیٹا دیکھ لو، بڑے پیر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حاجیوں کو دیکھنے لگے، دیکھ رہے تھے ماں کو پیار آ گیا۔ ماں نے اندر سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی، اے اللہ میرے بیٹے کو کتنا شوق ہے تیرے گھر کے دیدار کا، اے اللہ تو اسے گھر کا دیدار کرا دے۔ ماں کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایک ہوا کا جھونکا چلایا اور بڑے پیر کی آنکھوں میں پڑ گیا۔ بڑے پیر بچے ہیں، بڑے پیر کی آنکھیں بند ہوئی، انہوں نے آنکھوں کو ملا اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو دروازے پہ حاجی نہیں بلکہ خانہ کعبہ موجود۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ پھر اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے بریلی کے اعلی حضرت احمد رضا بولے، بابا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، بابا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سبحان اللہ۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں آتے۔ آج میں نے دن میں بھی تقریر کی تھی جمعے سے پہلے، اور میں پسینے میں تھا، ایک دم گاڑی میں بیٹھ گیا اے سی میں، اسے گلے میں نا بلغم بھی تھا، درد بھی تھے۔ بھائی نے مجھے اپنے پیسوں سے گولی منگا کے دی، اچھے ڈینگر پور کے عمران یہ سمجھے، انہوں نے کیا نام ہے اس بچے کا، محمد آیان، کہاں ہے دیکھوں چہرہ تو دیکھ نہیں ہے، تاکہ دل سے دعائیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ دیکھو بیٹا ادھر آئیے، تم تو دوا منگا کے گھر ہی سو جاتے تھے، نہ اس نے لا کے دی تھی، پیسے دینے والا دوسرا بچہ محمد وسیم، کہاں ہے، یہی ہے، یہ سو گئے، وہ ہاتھ کھڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو گلے کا درد میرے دور ہو گیا، لیکن ابھی ہے بلغم، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور جن کے گھر پہ ٹھہرا وہ اتنی پیاری چائے، اتنا اچھا کھانے کا انتظام، ساری چیزیں ایک دم اوکے، بہت پیارا۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ سب کو سلامت رکھے، اتنا دے آپ کی دنیا اور آخرت مولا پروردگار ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن۔ بغیر اولاد اگر کوئی ہو تو اولاد کسی پہ جادو، میری بہنیں بھی ادھر بیٹھی ہیں ادھر آڑ میں کہیں ہوں گی، کسی پہ جادو ٹونا سحر حاسدی خلل بھوت پریت تفریط شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی دقت پریشانی غوث پاک کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور۔ اے اللہ جس کا جو کام الجھا ہوا چاہے یہاں کے ہو یا کہیں اور سے آئے، جس کا جو کام الجھا ہو چاہے علماء میں سے ہو کوئی بھی ہو، جس کا جو کام الجھا ہے پریشانی ہے دقت ہے، اے اللہ غوث پاک کے صدقے میں اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اس میں جو غلطی ہو گئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آج کے بعد میں اتنے پیارے ہو جاؤ، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی سب کی عزت کرو،
نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت